کبھی بھی نیکی اور بدی برابر نہیں ہوگی۔ اتنا حسین اور خوبصورت اصول قرآن پاک نے بیان فرمایا نیکی ہمیشہ نیکی رہے گی اور بدی ہمیشہ بدی رہے گی۔ برائی کی، گناہ کی معاشرے میں جتنی مرضی پذیرائی ہو جائے، اور اگر بڑے بڑے لوگ بھی خدا نخواستہ اس بدی اور گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو بدی بہرحال بدی رہے گی، وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے پرسنالٹیز اور بڑے بڑے لوگ بھی اگر کسی گناہ میں ابتلا کا شکار ہو جائیں تو گناہ بہرحال گناہ ہے۔ بہت بڑا آدمی ہو، بہت بڑا آدمی، بظاہر بہت بڑی شخصیت کہلاتا ہو، لیکن اگر بے پردہ عورتوں کے بیچ وہ کھڑا ہے اور ان کے ساتھ محض گفتگو ہے اور اس عمل پر وہ راضی ہے، تو وہ جتنا مرضی بڑا ہے گناہ تو گناہ ہی رہے گا، اس نے نیکی نہیں بننا۔ بڑی شخصیت اس ابتلا میں مبتلا ہو یا برائی کی بہت زیادہ پذیرائی ہو، لوگ برائی کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگ جائیں تو پھر بھی وہ اچھائی نہیں بنتی۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ کام سارے لوگ کر رہے ہیں، بھئی سارے کیا، ساری دنیا کرے، لیکن برائی نے برائی ہی رہنا ہے، اس نے اچھائی نہیں بننا۔ نیکی ہمیشہ نیکی رہتی ہے، وہ ہمیشہ نیکی ہے۔ کوئی بندہ اس بات کو اہمیت نہ دے کہ گلی سے روڑا اٹھانا چاہیے، نہ لوگ اس کو اہمیت دیں، نہ کوئی بڑا کام سمجھیں، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ نیکی ہے تو یہ نیکی رہے گی، نہ لوگ توجہ کریں۔ لوگ بے شک یہی سمجھیں کہ لاکھوں روپیہ لگانا ہی صدقہ ہے، لوگ یہی سمجھیں کہ جانوروں کا ذبح کرنا ہی صدقہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، تو مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہی رہے گا۔ نہ لوگ اس پر توجہ دیں، رویوں کو تلخ رکھیں اور جیبوں کو کھلا رکھیں، تو چونکہ مسکرا کے ملنا خیر ہے تو لوگوں کے چھوٹا سمجھنے سے اس خیر نے کوئی ختم نہیں ہو جانا، خیر تو خیر ہی رہتی ہے، شر ہمیشہ شر رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہوتی، خیر کا کام ہمیشہ خیر کا کام رہتا ہے، برائی کا کام ہمیشہ برائی۔ اور پھر ایک اور بات بھی، برائی پر لیبل جتنا مرضی اچھا لگا لیا جائے، پیپر جتنا مرضی اچھا چڑھا لیا جائے، برائی کی وضاحت کرنے والے جتنی مرضی اچھی وضاحت کریں، لیکن اس کے باوجود بھی برائی ہمیشہ برائی رہے گی، وہ کبھی نیکی نہیں بن سکتی۔ یہ یاد رکھ لیں، اس کو سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ برائیوں کا دفاع کرنے والے بڑا بڑا تگڑا دفاع کرتے ہیں اور بڑا بڑا زبردست وہ اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں اور بڑے دلائل کے ساتھ اسے مزین کرتے ہیں، برائی پر بڑا میک اپ کرتے ہیں، پر برائی نے رہنا برائی ہے، وہ اچھائی بن سکتی نہیں۔ اور نیکی کے کام کو جتنا مرضی دبا لیا جائے، معاذ اللہ جتنا مرضی کہہ لیا جائے کہ یہ پرانی باتیں، جتنا مرضی کہا جائے کہ یہ پرانا رواج ہے، جتنا مرضی کہا جائے کہ حالات بدل گئے ہیں، پر نیکی نے بہرحال نیکی رہنا ہے۔ قرآن نے اصول بیان کر دی، فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں کی جائیں گی، نیکی نیکی رہے گی، بدی بدی رہے گی، یہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ پھر ارشاد فرمایا اسی آیہ مقدسہ میں، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اس طرح کرو کہ برائی کو جب بدلنا ہو تو اسے اچھائی کے ساتھ بدل دو۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی کے ساتھ بدل دو، برائی کو برائی کے ساتھ نہ بدلنا۔ فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ آدمی جس کے اور تمہارے بیچ بہت گہری عداوت بھی ہوگی، جن لوگوں کے بیچ اور تمہارے بیچ اگر عداوت ہوگی اور تم نے ان کی برائی کو اچھائی سے بدل دیا تو ملے گا کیا، کأنہ ولی حمیم، وہ جس کے اور تمہارے بیچ گہری عداوت تھی نا، اب تمہاری اور اس کے درمیان گہری دوستی ہو جائے گی۔ ولی حمیم، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ عداوت والوں کو دوست بنانے کا طریقہ، دشمنوں کو دوست بنانے کا طریقہ جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، اس طرح کرو کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو،
بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، پھر تمہاری دشمنیاں دوستیوں میں بدلیں گی۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ معاشرے نے ہمیں سخت کر دیا ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کے رویوں کی صورت دیکھ دیکھ کے ہم اپنے رویوں کو تلخ کرنے لگے، تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیا ہے، گالی کا جواب 10 گالیوں سے معاذ اللہ دینا شروع کر دیا۔ اگرچہ کیا معاشرے نے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ دشمنیاں دشمنیوں میں بدلتی چلی جا رہی ہیں، اپنے بیگانے ہوتے چلے جا رہے ہیں، رشتے ناتے ٹوٹنے لگے، دوست بچھڑنے لگے، اپنے بڑے اپنے تھے پر وہ غیر ہونے لگے، عداوتیں بڑھ گئیں۔ اور اگر ہمارا تھوڑا سا رویہ یہ ہوتا کہ دشمنی کا جواب دشمنی سے نہیں دینا، دشمنی کا جواب تھوڑا سا اچھے طریقے سے دینا ہے، پیار سے دینا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ دینا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے ایک بات پوچھی بڑی گہری کر کے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 جملوں میں مجھے جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر عمل تو میں نے بعد میں کرنا تھا، لیکن جب میں وہ بات سن رہا تھا نا، اس جواب کو جب میرے کان سن رہے تھے تو اس وقت ہی اللہ نے میری روح کو ٹھنڈا کر دیا، اسی وقت ہی میری طبیعت پھولوں کی طرح حشاش بشاش ہو گئی، میرے وجود میں خوبصورتی دوڑنے لگی۔ امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، میں نے کہا حضور میں اخلاق اختیار کرنا چاہتا ہوں پر ذرا اعلیٰ قسم کے، تو مجھے آپ وہ عمل بتائیں جو افضل ترین عمل ہو، بہترین عمل بتائیں، میں عمل کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور نے 3 جملے ارشاد فرمائے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سن پھر، جو تجھے محروم کرے نا اسے دیا کر، اور جو تجھ سے توڑے اسے جوڑا کر، اور فرمایا جو تیرے اوپر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کر، رب تیرے اخلاق کو سب سے اعلیٰ بنا دے گا۔ یہ افضل ترین اعمال ہیں، افضل ترین اعمال۔ پھر غور کریں تینوں باتوں پر، جو تجھے محروم کرے تو اسے دے، یہ نہ کہے کہ جب میں الجھ گیا تھا تو تیرا رویہ کیا تھا، نہ، جب تجھے محروم کرے تو اسے دے، اور فرمایا جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پیچھے بھی پھرنا پڑتا ہے، تو توڑنے والے سے تھوڑا سا جوڑ، تھوڑا بازو کھول، اور فرمایا جو ظلم کرے نا تو اسے معاف کر۔ قربان جائیں، کبھی ان تینوں فکروں پہ تھوڑا سا رات کو سوچو، یوں لگتا ہے کہ ان فکروں نے چارپائی جو تھی وہ زمین پہ تھی لیکن آسمان تک پہنچا دی۔ آپ یہ حد ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کر دی وہ ختم ہو گئے، قلم ٹوٹ گئے۔ اتنا اعلیٰ عمل ہم اگرچہ سامنے والے کی رویے کے جواب میں تلخ ہوئے پر ہو گئے ہیں، اگرچہ معاشرے نے سخت کر دیا ہے پر کہیں کہیں سخت ہو گئے ہیں، اگرچہ یہ کہ ہم رد عمل کے طور پر ہی ہوئے ہیں پر کچھ کمزوریاں ہماری طبیعتوں میں واقع ہو گئی ہیں۔ سبب چلیں کوئی بھی بنا ہے، بہرحال کہیں نہ کہیں طبیعت جو ہے وہ جملوں کی جگہ پتھر لے ہی آئی ہے، کہیں محسوس ہوتا ہے کہ اب میٹھے نہیں رہے، تھوڑے تلخ ہو گئے ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں ہماری بات سخت ہوگی، یہ درست نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبید کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے حضور سے عرض کیا تھا احد کے دن، کیونکہ احد کا دن بڑا سخت دن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لہو لہان تھا، حضور تکلیف میں تھے، قریبی حضور کے قریبی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں شہید ہو گئیں، وہ جو اتنی سخت برائی کرے اور پھر انہوں نے خالی شہید نہیں کیا، یعنی برائی کرنے کی حد کر دی کہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکال دی، ہونٹ مبارک کاٹ دیے، ان کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، معاذ اللہ تکلیف میں حضور کو مبتلا کیا۔ اس ماحول میں اللہ کرے آپ اس درد کو سمجھیں، یہاں بھی کیا دعائیں یاد رہتی ہیں؟ یہاں بھی اب اس موقع پر آ کے بھی آپ نے نیکی کرنی ہے؟ کہتے جب ہم نے تڑپ کے کہا نا حضور آج کاری دیں دعا، یہ تباہ ہو جائیں، آج کریں آپ دعا،
تو کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب سبھی لوگ کہہ رہے تھے تو حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور فرمانے لگے سنو، کیا تم بار بار سبھی لوگ ایک ہی بات کرتے جا رہے ہو؟ عبداللہ سنو، رب کریم نے مجھے نہ تانے دینے والا بنا کے بھیجا ہے نہ لعنت کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، اس نے مجھے دین کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور رحمت کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ آپ جملوں کے باتوں کے مقابلے میں بات پر غور کریں۔ فرمایا نہ ہم لعنت کریں گے نہ تانا دیں گے، مجھے پتہ ہے تیرا تو کون ہے، میں جانتا ہوں تیرے خان، یہ تو تانا ہے، یہ تو کچے لوگ بات کرتے ہیں، یہ تو وہ لوگ بات کرتے ہیں جو اپنا لیول لو کر لیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پتہ ہے یہ کل کیا ہوتا تھا۔ او بھائی رہنے دے، یہ بات کر کے تو نے اپنے آپ کو زمین بوس کر لیا ہے، یہ لفظ ہی ٹھیک نہیں، تیری ترتیب ہی غلط ہے۔ حضور فرمانے لگے سنو، دیکھیں دو باتیں، جواب میں دو باتیں، فرمایا نہ تو میں تانے دینے والا ہوں نہ لعنت کرنے والا ہوں، تو حضور پھر آپ کیا ہیں؟ تو کریم فرمانے لگے میں دعوت دینے والا ہوں اور رحمت کرنے والا ہوں۔ اگر کسی میں عیب آئے گا تو اسے تانا نہیں دیں گے، لعنت نہیں کریں گے، بلکہ اسے جا کے دین کی دعوت دیں گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ خطیب میں اور داعی میں فرق ہوتا ہے، واعظ اور مبلغ میں فرق ہوتا ہے۔ خطیب نے تو خطابت چمکانی ہوتی ہے، کوئی ایسی بات کرنی، کوئی ایسا نقطہ چھوڑنا کہ لوگ واہ واہ کریں، لیکن داعی نے دعوت دینی ہوتی ہے، اس نے پیغام دینا ہوتا ہے کہ آؤ دین کی طرف آ جاؤ، آؤ۔ واعظ جو ہوتے ہیں نا، واعظ وہ واعظ کہتے ہیں، کوئی سٹوری چھیڑتے ہیں، کوئی کہانی سناتے ہیں، اس میں کوئی رنگ بھرتے ہیں، لوگوں کی دلچسپی پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، لیکن مبلغ یہ کام نہیں کرتا، مبلغ کی ڈیوٹی تبلیغ کرنا ہوتی۔ ہمارا زمانہ اس میں خطباء پیدا ہوئے، واعظین پیدا ہوئے، داعی نہیں پیدا ہوئے، اور لوگوں نے توجہ بھی دی تو خطیبوں کو، واعظین کو، داعی اور مبلغ کو توجہ۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی، پھر خطابت ایک سے بڑھ کر ایک۔ بہت سارے دوستوں کو میں کہتا ہوں، اکثر محفلیں کرانے والوں کو، کہ آپ کا مقصود خطاب سننا ہے، دعوت دین مقصود نہیں۔ اس لیے آپ نے پہلے ایک خطیب کو سنا تھا، پھر اس سے پہلے ایک کو سنا تھا، پھر آپ نے ذہن بنایا کہ اب فلانے کو بھی سننا ہے، اب فلانے کو بھی بلا کے سننا ہے، تو یہ مقصود